ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین علیہ اللہ بأحکم الحاکمین. قرآن کریم کی یہ سورت التین ہے اور اس سورت کا نام جیسا کہ اس کی پہلی ہی آیت واضح ہے، پہلی ہی آیت میں واو قسمیہ کے بعد جو پہلا لفظ آتا ہے وہی اس کا نام بھی ہے والتین. اس سورت کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو دوران سفر جہری قرات والی نمازوں میں جیسا کہ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان نمازوں میں 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے، سورت التین. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں یہ سورت التین پڑھا کرتے اور اتنی خوش الحانی سے پڑھا کرتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اس خوش الحانی سے اس سورت کو نہیں پڑھ سکتا. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے قرآن سارا ہی پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک حرف نازل ہوا، آپ کو ایک ایک حرف حفظ تھا، زبانی تھا، لیکن سفر کے دوران اور بطور خاص پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کو پڑھنا، اور یہ حدیث بھی کسی ایک آدھ کتاب نہیں بلکہ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اسی طرح سنن اربع یعنی سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، سنن کی 4 کتابیں اور صحیحین دونوں کتابوں میں حدیث کی 6 کتابیں جن کو عموماً ہمارے بر صغیر میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے یا اصول ستہ، ان 6 ہی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو سفر میں بڑی خوش الحانی کے ساتھ، جیسے آدمی دل لگا کر کسی چیز کو پڑھتا ہے، اس انداز سے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس صورت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے. اگرچہ اس کے بارے میں کہا گیا مکی معروف لکھا ہے کہ یہ سورت التین مکی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو مدنی بھی کہا ہے. لیکن مدنی کہنے والوں کی بجائے جو جمہور مفسرین، زیادہ تر مفسرین کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. اور ایک معیار جو تقریباً سابقہ ہر مکی صورت کے ضمن میں ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، بڑا دل نشین انداز اور بڑی لمبی لمبی باتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لمبی لمبی باتیں مکی صورتوں کا ایک خاص امتیاز ہے. وہ امتیاز آپ اس صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر ایک چیز جو اس کو مکی ہونے کے لیے ترجیح دیتی ہے وہ چیز ہے اس کی 3ری آیت.
اگر یہ صورت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین کے بقول اگر یہ صورت مدنی ہوتی تو یہاں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ نہ آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس بلد امین کی بھی ہمیں قسم ہے، اور بلد امین چونکہ مکہ ہے، صورت نازل ہو مدینہ منورہ میں اور قسم کھائی جائے مکہ کی، کہا جائے هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور جو آدمی اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا جس پہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ منورہ میں ہوتے تو هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی ایک قوی دلیل ہے کہ یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکہ مکرمہ کو بلد الامین کہا گیا ہے۔ اب بلد الامین کیسے ہے وہ بات آگے ہی کرتے ہیں، پہلے اس کا آغاز دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح والعصر اور اسی طرح دوسرے مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والشمس والقمر اور دیگر بے شمار چیزیں، اسی طرح اس صورت کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے قسم سے کیا ہے، اور یہاں جو واو ہے یہ واو عاطفہ نہیں، اور کے معنوں میں نہیں بلکہ واو قسمیہ ہے۔ اس واو کا معنی ہے مجھے قسم ہے، والتین مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور مجھے قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی۔ اللہ رب العزت نے یہ تین قسمیں کھائی ہیں۔ ان تینوں قسموں کے جو کلمات ہیں والتین والزیتون، ان کے جو فوری طور پر ذہن میں معنی آتے ہیں وہ تین اور زیتون دو پھل ہیں۔ تین ہے انجیر اور زیتون معروف ہے زیتون جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، انجیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان دو پھلوں کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الطب نبوی جو ان کی زاد المعاد میں چوتھی جلد، زاد المعاد 5 جلدوں کی کتاب ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے، انتہائی نفیس کتاب ہے، اور پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ عربی میں جو 5 جلدیں ہیں ان میں سے چوتھی جلد جو ہے وہ پوری جلد طب نبوی کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج ہمیں بتا گئے وہ، اور قرآن کریم کی آیات کے حوالوں سے جتنے علاج ممکن تھے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمع کر دیے۔ وہاں اسی طب نبوی یا اس زاد المعاد کی چوتھی جلد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کی ہی قسم کھائی ہے، کیونکہ ان دو پھلوں کی بہت ہی اہمیت ہے اور ان دو پھلوں کے بہت ہی فائدے ہیں۔ انہوں نے پوری بحث کر کے تین یا انجیر اور زیتون، ان دونوں پھلوں کے کون کون سے طبی فوائد ہیں، کون کون سے اس میں میڈیکلی ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں، کن کن بیماریوں کا ان سے علاج ممکن ہے، ان کی تفصیل انہوں نے زاد المعاد یا طب نبوی میں ذکر کی ہے۔ اور جس طرح زاد المعاد پوری کی پوری 5 جلدیں ہی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں، دوسری جگہ ہندوستان میں طب نبوی کی جو 1 جلد ہے اسے ترجمہ کر کے دارالسلفیہ کے مؤسس اور اس کے مدیر مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اس کو چھپوایا تھا، اور بڑا خوبصورت چھپوایا تھا طب نبوی، اور انہوں نے ترجمہ کروایا تھا مخصوص ایک طب کے ماہر حکیم سے، جنہوں نے الفاظ کا ترجمہ کچھ ایسے انداز سے کیا کہ شاید عام اردو پڑھنے والا آدمی اس سے اتنا مستفید نہ ہو سکے جتنا ڈاکٹر، طبیب اور حکیم مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں اس کتاب کے الفاظ کو دیکھ رہا تھا کہ عام اردو زبان استعمال نہیں کی گئی بلکہ حکیمانہ زبان استعمال کی گئی۔ وہ الفاظ اس
پھل کا اثر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہار ہے۔ اب حکیم تو ہار کو سمجھ لیں گے، عام اردو پڑھنے والے کو ہمیں بھی پتہ الحمدللہ چل جائے گا، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے پتہ ہے ہر کہیں تو اس کا معنی ہے گرمی، ہر گرمی ہے، اور ہار کا معنی ہے گرم۔ موسم گرم ہے تو اس کو یا کہیں گے الیوم ہر شدید، یا کہیں گے الجو حار، کہ آج موسم گرم ہے۔ ان کی تاثیر کے ضمن میں اس طرح بہت سارے کلمات ہیں کہ جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتے، حکیمانہ ہیں، وہ ہندوستان سے چھپی ہے وہ ایک حصہ، اور پوری کتاب جو ہے وہ پاکستان میں چھپی ہے۔ غرض یہ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کی ہی قسم کھائی، تین کی اور زیتون کی، اور ان دونوں کے میڈیکلی بہت سارے فائدے گنوائے ہیں۔ اپنا علاج کرنا ہو، کوئی بیماری، ظاہر ہے کہ موقع بموقع آدمی کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی رہتی ہے، یہ طب نبوی کتاب جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس بلکہ حکیموں کے پاس بھی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ لہسن اتنا لے لو، پیاز اتنا لے لو، آٹا اتنا لے لو، جو اتنے لے لو، فلاں اتنی لے لو، پھلوں، سبزیوں اور غلے، مختلف چیزوں سے وہ علاج تجویز کیے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس سے شفا بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہے طب نبوی، کسی ڈاکٹر حکیم کی نہیں، بلکہ ان کی بنیاد عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہے۔ جیسا کہ یہ تین اور زیتون کے بارے میں بھی اس کا بکثرت ذکر حدیث میں نہیں آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تین اور زیتون کا حدیث میں بکثرت ذکر نہیں ملتا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں یہ تین اور زیتون دونوں ہوتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کھجوروں کے علاقے، یہاں کھجوریں ہوتی ہیں، یا پھر یہ چیزیں باہر سے آتی ہیں، وہ ملتی ہیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دائیں بائیں یہ چیزیں کچھ زیادہ نہیں تھیں، لہذا ان کا بکثرت ذکر نہیں ملتا۔ ایک حدیث ہے، بلکہ دو حدیثیں ہیں جن میں دونوں کا جو مجموعی مفاد ہے، جو اس میں بات کہی گئی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیتون ایک مبارک درخت کا پھل ہے، زیتون مبارک درخت کا پھل ہے، اس پھل کو بطور سالن استعمال کیا کرو اور اس کا تیل استعمال کیا کرو، یعنی تیل لگانے کے لیے اور سالن کھانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو استعمالوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ایک مبارک درخت کا پھل ہے، اور اس مبارک درخت کا پھل ہونا یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ذکر ہے سورۃ النور کی آیت 35 میں، سورۃ النور کی آیت 34 میں۔ آیت 34 میں اللہ رب العزت نے کافی تفصیل سے ذکر کیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ طویل آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، زیتونۃ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون ایک مبارک درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ اس کو کھانے کے طور پر استعمال کرو اور اس کو تیل کے طور پر استعمال کرو، یہ برکت والا ہے، شفا بھی دے گا اور غذا کا کام بھی دے گا۔ جہاں تک تین ہے، پہلا جو انجیر ہے، انجیر تازہ ہو، انجیر خشک ہو، یہ خشک میووں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ مارکیٹ میں ملیں گے، خشک پلاسٹک میں جڑے ہوئے ہیں، پلاسٹک کھولے اندر سے پھر اس کے وہ خشک پیس جو ہے وہ نکلیں گے، لے کے سلاجے میں ڈالیں، فریج میں ڈالیں، جب تک چاہیں استعمال کریں۔ تو یہ پورا سال تازہ تو ایک خاص موسم ہے، آج کل یہ تین موجود ہے، لیکن خاص موسم کے بعد یہ سارا سال آپ کو ڈرائی فروٹ کی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ اس کی جو اوصاف دونوں کے ذکر کیے گئے ہیں،
وہ طبی نقطہ نظر سے بہت زیادہ ہیں، بہت ساری جسم کی دردیں، بہت ساری جسم کی بیماریاں ان کے کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایک اعتبار سے یہ کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں پھلوں تین اور زیتون کی اہمیت کے پیش نظر ان کی قسم کھائی۔ اور یہ چیز عام ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھا کر اس کی قیمت اور عظمت بڑھا دیتا ہے۔ چیز چاہے عام ہے، جب اللہ اس کا نام لے لے، قسم میں اس کا ذکر آ جائے تو وہ عام نہ رہی، اس کی اہمیت بہت ہی بڑھ گئی۔ پھلوں میں سے یہ چیز ان دو کو بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ان کا مقام اور قرآن کریم میں ان کا ذکر کر کے ان کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بڑھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے، اس روایت کی سند کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کے سامنے پلیٹ رکھی گئی، علامہ ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے 3 کی پلیٹ رکھی گئی انجیر کی تازہ، آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا، کھانے کو بھی کہا، اور کہا کہ اگر کوئی جنت کا پھل دنیا میں ہو سکتا ہے تو یہ جنت کا پھل ہے۔ 3 جنت کے پھلوں میں سے ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہے۔ عموماً پھلوں میں گٹھلی ہوتی ہے، اس میں کوئی گٹھلی نہیں۔ آپ جتنے بھی اورنج ہے، آم ہے، دوسرے تیسرے پھل ہیں، ان میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، چھوٹا بیج ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں یہ سارے کا سارا ہی کھانے والا پھل ہے۔ تو اس طرح ان 2 چیزوں کی ایک خاص اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی ہے، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہاں پھل مراد نہیں ہے، یہاں پھل مراد نہیں، بلکہ جن علاقوں میں یہ پھل ہوتے ہیں وہ علاقہ مراد ہے۔ اور یہ زیتون کہاں ہوتا ہے؟ زیتون کے بارے میں آپ نے بعض دفعہ اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، زیتون کی ٹہنی لے کر یاسر عرفات صاحب عموماً بڑی بڑی کانفرنس میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یاسر عرفات فوت ہو گئے، فلسطین کے سابق صدر یا حاکم، تو یہ نشانی تھی خاص کہ یہ فلسطین کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں۔ فلسطین اور شام میں سب سے زیادہ زیتون ہوتا ہے، اور 3 انجیر بھی ادھر ہے۔ ان 2 پھلوں کا نام لے کر اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، کہ مجھے قسم ہے شام فلسطین کی جس میں کہ 3 اور زیتون ہوتے ہیں۔ اور شام یا فلسطین ان کی قسم کھانے کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 3 قسموں کے بعد جو یہ بتانا ہے ہمیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل عطا فرمائی، انسان کو خوبصورت شکل عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کچھ قسمیں ایسی کھائیں کہ وہی انسان جس میں سے ہم نے انبیاء پیدا کی، وہ مخلوق جس میں سے ہمارے برگزیدہ نبی اور رسول بھی پیدا ہوئے، ان نبیوں میں سے قسم ہے فلسطین کی جہاں کے بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ فلسطین اور شام وہ علاقہ ہے جہاں خاص طور پر یہ جو مسجد اقصی کا علاقہ ہے، اس علاقہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی پیدا ہوئے۔ یہ ارض الانبیاء ہے، یہ نبیوں کی زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے نام لیا 3 اور زیتون کا، لیکن مراد ہے 3 زیتون کا علاقہ شام اور فلسطین، اور طور سینا کا نام لیا۔ طور سینا پہاڑ ہے، طور سینا پہاڑ ہے، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر طور سینا آیا ہے، یا طور سینا کہیں، اور یہاں ہے طور سینین۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پہاڑ ہے، بلکہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے کوہ طور۔ کوہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی پہاڑ ہے، اور طور جو ہے وہ عبرانی لفظ ہے، اس کا معنی بھی پہاڑ ہے، پہاڑ اور پہاڑ۔ جبکہ چاہیے یہی تھا، جیسے اللہ رب العزت نے طور کے آگے سینا لگایا ہے، سینین ہے، طور سینین ہے، دوسری جگہ طور سینا ہے، یا طور سینا کہیں، اس کو کوہ طور کہنے سے معنی بڑھتا ہے پہاڑ پہاڑ۔
کوہ طور پہاڑ پہاڑ، جبکہ صحیح تر اس کے لیے لفظ ہے طور سینا، پہاڑ پہاڑ نہیں، یا کہیں کوہ سینا یا طور سینا، کوہ بھی پہاڑ اور سینا بھی پہاڑ، یہ دونوں کو یک یا جمع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اردو کا ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں غلط العام فصحیح، جو غلط جملہ لوگوں میں مشہور ہو جائے وہ صحیح شمار ہوتا ہے، اس لیے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس کو طور سینا نہیں کوہ طور ہی لکھا ہے۔ بہرحال طور سینین یہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ معروف ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور سینا پر، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، طور سینا پر منگوایا اور وہاں تورات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا اپنا الزام ہے، کسی سے مخاطب ہونے کے لیے وہ اس کو طور سینا پر بلاتا ہے، اور کسی کو آزمانے کے لیے، اس سے مخاطب ہونے کے لیے، اس کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کی دعائیں سننے کے لیے مچھلی کے پیٹ تک پہنچاتا ہے، اور کسی کو اللہ چاہتا ہے تو اس شرف سے شرف یاب کر دیتا ہے کہ اس کو 7 آسمانوں کے پار اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، اپنے پاس بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بلایا۔ اللہ رب العزت جس کو جس طرح چاہے، جہاں چاہے بلائے۔ اللہ نے یہاں جو فرمایا وہ طور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، تو یہاں طور سینا پہاڑ وہ مقام مراد ہے جہاں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور تورات عطا فرمائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس شہر کی جو کہ امن والا شہر ہے۔ اب یہاں امن والا شہر، اور امن والے شہر میں کون سے نبی پیدا ہوئے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ 3 نبیوں کی زمینیں، 3 نبیوں کے علاقے، موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، خاص طور پر جو تین اور زیتون ہے، انبیاء کرام تو آئے شروع سے لے کر ابراہیم خلیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی جو فلسطین میں آئے، شام میں آئے، لیکن خاص طور پر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ان 3 انبیاء کے جو کہ بڑے ہی جلیل القدر انبیاء ہیں، ایک کو اپنے پاس بلایا، ایک کو طور سینا پر بلا کر شرف ہم کلامی سے نوازا، اور ایک کو پوری دنیا کے لیے ایک اپنی معجز نشانی بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے صرف ماں سے پیدا فرمائے۔ ان تینوں کی قسم کھائی، تینوں شہروں کی، تینوں علاقوں کی قسم کھائی، اور ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ آگے کہی۔ بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں بجائے اس کے کہ ہم ان کو صرف پھلوں کے ساتھ جوڑ دیں، یہاں مناسبت انسان کی، چونکہ انسان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہے، اس کو اگر یہ عمل صالح کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا، اگر عمل صالح نہ کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا، انسان کا مقام بیان کرنا تھا، لہٰذا مناسبت یہی زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہاں قسمیں جو ہیں وہ ان تینوں انبیاء کے علاقوں کی شمار کی جائے، نہ کہ صرف 3 اور زیتون پھلوں کی۔ اور ساتھ ہی بعض اہل علم نے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 3 سے مراد وہ مسجد ہے جو کہ جودی پہاڑی پر حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ 3 سے مراد جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ تو معروف ہے نا، طوفان کا، طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، طوفان ختم ہوا، اس دوران کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جودی پہاڑ پر جا کر لنگر انداز ہو گئی، وہاں رک گئے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے مسجد بنائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں وہ مسجد مراد ہے،
یہ تین سے اور زیتون سے مسجد اقصی مراد ہے. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ زیتون کا علاقہ جو ہے وہ فلسطین ہے، شام ہے، اور مسجد اقصی جو ہے وہ وہی ہے، بیت المقدس میں ہے. تو یہ دو مسجدوں کا ذکر، اور تیسری مسجد جو ہے وہ بلد الامین والی مسجد حرام. لیکن اس کی تائید میں کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ملتی کہ کہا جائے کہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اور کہاں یہ لفظ تین علاقوں کی مناسبت، انبیاء کی مناسبت جو پہلے ذکر ہوئی ہے وہی زیادہ مناسب نظر آتی ہے. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی تین کی، قسم کھائی زیتون کی، قسم کھائی طور سینین کی، اور قسم کھائی مکہ مکرمہ کی، اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے ہمیں اس امن والے شہر. امن والا شہر مکہ مکرمہ ہے. اللہ رب العزت نے ساتھ میں بھی فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اسی طرح قریش مکہ کو پہلے سورت قریش کی تفسیر ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے. وہاں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو، مکہ والوں کو جو احسان جتلائے، ان میں یہ بھی فرمایا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ان کو بھوک کا موقع آیا تو اللہ نے ان کو کھانا دیا، بھوک میں کھانا دیا، اور اللہ رب العزت نے خوف سے ان کو امن دیا. مکہ مکرمہ اول یوم سے، جب سے یہ شہر بنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس شہر پر، اس جگہ پر آباد کیے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو یہاں اپنے ننھے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے. اس وقت سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ امن والا شہر آ رہا. درمیان میں مکہ مکرمہ کے گرد و پیش ظاہر ہے کہ پہاڑ بھی ہیں، تھوڑا آگے بڑھیں تو صحرا بھی ہیں، چاروں طرف ملک ہیں، ہر طرح کی چیزیں چاروں طرف پائی جاتی ہیں. گرد و پیش میں بدامنی کی انتہا ہوئی، مختلف علاقوں میں چاروں طرف بدامنی کی انتہا ہوئی، لیکن شہر مکہ کو اللہ نے ہمیشہ امن والا رکھا. حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور مقام پر یہ نعمت بھی یاد دلائی اور کہا کہ ہم نے مکہ والوں تمہیں امن دیا جبکہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ. اس مکہ کے چاروں طرف جتنے علاقے تھے، جتنے شہر سے، وہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. بد امنی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو گھروں سے اچک لیا جاتا، نکال لیا جاتا، باہر مار دیا جاتا، پھینک دیا جاتا. لیکن ہم نے اے مکہ والوں تمہیں امن دیے رکھا. تو یہ مکہ امن والا شہر ہے، آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ بنا ہے. حضرت اسماعیل خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اور ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی اہلیہ اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ، جب سے یہاں انہوں نے اپنا قدم مبارک رکھا تب سے، بلکہ بیت اللہ شریف جب سے بنا تب سے یہ شہر امن والا آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس امن والے شہر کی قسم کھائی ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے یہاں مکہ مکرمہ میں جو بعد میں پھر یہ شہر بنا، مکہ بنا، اس وقت کوئی چیز نہیں تھی جب یہاں کے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا. بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑا. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے. تو فرمایا رب انی اسکنت من ذریتی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بال بچوں کو، بیوی اور بچے کو ایسے مقام، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسکنت، ان کو میں یہاں رہائش کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی سبزی نہیں، یہاں کوئی فروٹ نہیں، یہاں کوئی غلہ نہیں، یہاں کوئی نباتات نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے وہاں ہر چیز پہنچائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی جوان ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا. معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے معاون ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے، باپ بیٹے نے مل کر کچھ دعائیں مانگی.
ان دعاؤں میں 3-4 دعائیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. ایک یہ کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے. وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف مڑ جائیں, بیت اللہ شریف کی طرف مڑ جائیں. اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا. آج کوئی افریقہ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی انڈیا میں ہے, کوئی دنیا کے کسی ملک میں ہے, جیسے ہی حج کا موسم قریب آتا ہے ہر آدمی کے دل میں ایک تمنا, ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دکھا دو. جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں, جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دل میں یہ تمنا بھوک اٹھتی ہے یا اللہ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت نصیب فرما. گویا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کے دل سارے ان دنوں میں مکہ کی طرف لٹک رہے ہوتے ہیں. جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی اور جو نہیں آ پائے وہ بھی. لوگوں کی توجہ اللہ نے پورے دنیا کے لوگوں کی اس گھر کی طرف کر دی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ قبول فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَجْعَلْهُ بَلَدًا آمِنًا. اے اللہ اس مقام کو جہاں میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ جا رہا ہوں, یہ مقام جہاں میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے, بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے, اس جگہ کو امن والی بنا دے. وَجْعَلْهُ بَلَدًا آمِنًا, اس کو امن والا مقام بنا دے. امن والا مقام اللہ رب العزت نے اس کو بنا دیا. اور ایک دعا یہ مانگی, اے اللہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ ان بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والوں یا مکہ شہر والوں کو, اس علاقے والوں کو اے اللہ پھلوں سے رزق دے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. آج دنیا بھر کے تمام پھل مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی پھل جہاں پکتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی خاص یہ نزد کرم ہے کہ پھل کہیں بھی لگے, کہیں بھی پکے, وہ پکنے کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے. اور پھر دونوں باپ بیٹے نے دعا فرمائی, اے اللہ ہم سے ہمارا یہ عمل قبول فرما لے. ہم نے تیرا گھر بنایا ہے, یہ عمل ہے, اے اللہ اسے قبول فرما لے. اس طرح کی جو دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ اس کو امن والا بنا دے. اللہ رب العزت نے اس امن والے شہر کی امن کے حوالے سے قسم کھائی اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور قسم ہے ہمیں اس امن والے شہر کی. اب یہ 3 قسمیں کھا کر 3 جگہوں کی, 3 مقامات کی, 3 انبیاء کے علاقوں کی, یا 3 اور زیتون کی, طور سینین کی اور بلد الامین کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. کس بات کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قسمیں کھائی ہیں, وہ اب یہاں اس 4تھی آیت میں بات شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل میں بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت بہترین شکل میں ہم نے انسان کو بنایا. یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بکثرت پیدا کیا. ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا. ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے نا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ رب العزت خالق ہے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا, یا اس سے بھی بہتر لفظ ہے یہ کہیں کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل میں بنایا. تخلیق کا معنی ہوتا ہے بنانا. پیدا کرنا کا لفظ خاص ہے, ولادت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ سے اس کو جنم دلاتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے
انسان کے بارے میں بتایا، 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل عطا فرمائی، اور انسان کو خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے۔ یہ غالباً پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا، مخلوقات بے شمار ہیں لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین شکل دی۔ آپ اس کے نقش و نگار کو، اس کے مختلف اعضاء کو، ان اعضاء کی سیٹنگ کو دیکھیں، کبھی کبھی اگر تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اگر مجھے پہچاننا چاہو تو میری نشانیاں تمہارے اپنے اندر موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہارے اپنے جسموں میں، تمہارے اندر میری پہچان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے، اب یہ دیکھیں ناک ہے، اب جسم کے اعضاء کو تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، لمبا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ناک لگائی ہے، یہ ساتھ ہی پیچھے آنکھیں بھی ہیں، ایسی جگہ اللہ نے سیٹ فرمائی ہے کہ نہ اس آنکھ میں رکاوٹ بنتی ہے نہ اس آنکھ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ناک بھی سامنے ہے، نیچے دیکھیں، سامنے دیکھیں، آپ کی ناک آپ کی بینائی میں، بصارت میں، دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں، یہ سارا ہاتھ ہے اس کو بالکل ایسے رکھا، یہاں یہ چھوٹا سا ناخن لگا دیا انگلی کے کنارے پر۔ اب آپ صرف یہ کسی وقت اپنی انگلی پر توجہ دے کر دیکھیں کہ اگر یہ ناخن نہ ہوتا، یہاں سے مثال کے طور پر یہ کٹا ہوا ہو، انگلی کسی کا یہ ناخن کا ایسا کٹا ہوا ہو، آپ توجہ دے کر دیکھیں کہ کیسی عجیب سی لگے گی۔ بلکہ آج اگر کسی کی انگلی کبھی کٹ جاتی ہے تو وہ انگلی بالکل عجیب سی بھدی سی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فضل کیا، یہ چھوٹا سا ایک کیا کہیں گے سکرین، یہ ناخن بھی نہیں ہے، یہ ہڈی بھی نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے جسم کی ایک بہترین سکرین ہے جس پر اہل نظر کے لیے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ حکیموں کے پاس آپ علاج کے لیے جائیں تو وہ پہلے نمبر پہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھتے ہی کچھ باتیں کہیں گے۔ اب وہ غیب تو نہیں جانتے، لیکن علم حکمت جو ہے اس کے حوالے سے دیکھا کہ چہرہ سفید ہے، آدمی کا رنگ سفید ہے اور چہرہ اتنا سفید ہے کہ خون نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک چیز وہ پکڑ لے گے کہ اس میں خون کی کمی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ دیکھیں گے وہ ایسا کر دے گا۔ ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی اور یہ دبا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ دبانے سے کیا ہوتا ہے، چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے جسم میں خون ہے یا نہیں۔ اور ایک آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ یہاں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا داغ آ جاتا ہے ناخن کے اندر، کسی ایک انگلی میں، 2 میں چھوٹے چھوٹے سفید دھبے سے آ جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم میں کیلشیم کم ہو جائے تو یہ سفید دھبے نکلتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے سکرین لگا دی کہ بہت ساری جسم کے اندر کی باتیں ہماری ان سکرینوں میں آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اسپیشل قسم کا بنایا ہے، ایسے نہیں 3 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل عطا فرما دی، عقل کے ساتھ مخلوقات پر شرف عطا فرما دیا۔ پہلے کچھ آیات گزر گئی ہیں جن کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ تمام مخلوقات سے انسان اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ بعض فرشتوں سے بعض انسان اعلیٰ ہیں اور بعض انسانوں سے بعض فرشتے اعلیٰ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک فاسق، فاجر، ایک مجرم آدمی ہے، کہیں کہ یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے تو وہ تو بات نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں عمل صالح کرنے والا ہے، صحیح معنوں میں ایماندار آدمی ہے، اور وہ اگر ان 2 چیزوں کا مجموعہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے خوبصورت بنایا، اور اگر یہ خوبصورت ہو جائے تو یہ پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ شخص ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین،
اور پھر ہم نے اس کو بہت گہرائی تک پہنچا دیا، نیچے والوں سے بھی نیچے پہنچا دیا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، اللہ نے ہمیں عقل دی، خیر اور شر کی پہچان دی، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لیے تمیز عطا فرمائی۔ اگر ایک آدمی یہ سارا کچھ پا کر ان نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اکڑ جائے، بعض لوگ اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں یہ ہماری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، عقل سے کماتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ آ جائے تو پھر بھی عقل کو درمیان میں ڈالیں گے کہ ہم اپنی عقل سے محنت سے کماتے ہیں، اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اگر کبھی آپ صرف اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت ہے صحت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ فریب میں مبتلا ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا صحت اور فراغت۔ اگر آدمی کو اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، عقل کو استعمال کرنے اور محنت کرنے کا اللہ موقع ہی نہ دے۔ آدمی گھر سے محنت کے لیے اپنے دفتر کے لیے نکلے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا اس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ گاڑی اپنی مرضی سے ہمیشہ بغیر ایکسیڈنٹ کے چلائے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی بڑا کیئرفلی ڈرائیونگ کرتا ہے کہ بھائی کہیں ہم کسی کو مار نہ دیں، کیا معلوم ہے کہ کب کوئی آ کے مار دے۔ ہمارے جان پہچان والے لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایک بات کہی ہے، اسے کہا گیا کہ آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ اچھی پوسٹ ہے، کراچی میں تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، فوت ہو چکے ہیں وہ۔ ان کے بھائی بہت بڑے عالم تھے، پروفیسر محمد یامین محمدی، جو بڑے معروف واعظ بھی تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اسماعیل بھائی آپ مالدار آدمی ہیں، آپ گاڑی کیوں نہیں لیتے؟ ہمیشہ آپ دوسروں کی گاڑی میں ہی سفر کرتے ہیں، ٹیکسی میں، یہ میں وہ میں، تو کہتے ہیں کہ یار ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایکسیڈنٹ کا ڈر کی طرح احتیاط کے ساتھ چلا لی، تو کہتے ہیں کہ میں احتیاط کروں گا، دوسرے نہیں کرتے، دوسرا مار دے گا تو میں کیا کروں گا۔ اب ان کا یہ ایک جواب تھا، ورنہ یہ ٹیکسی والے کو بھی تو کوئی مار سکتا ہے، رکشے والے کو بھی کوئی مار سکتا ہے۔ بہرحال مسئلہ عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، خیر و شر میں تمیز دی ہے۔ اگر ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد آدمی متکبر ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، ان دولتوں کو کہے کہ میں نے کمائی، عقل سے کمائی، یہ سے کمائی، وہ سے کمائی، عقل کوئی کام نہیں دیتی اگر اللہ کا فضل ساتھ نہ ہو۔ آدمی کی محنت کچھ بھی نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ کبھی ہسپتال میں سے گزر کے دیکھیں، ایک دن آپ ہسپتال کا چکر لگائیں، سینکڑوں چارپائیاں، سینکڑوں بیڈوں کا ہسپتال، کلینک بھرے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انتظار کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور اندر ہو کے دیکھیں تو بیڈوں کے بیڈ، کمروں کے کمرے مریضوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کمانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ آدمی کو اللہ نے عقل دی اور آدمی کو خوبصورت شکل دی اور اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جب آدمی عبادت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر یہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ علماء تفسیر میں سے ایک تفسیر کرنے والے یہ ہیں جو کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو انتہائی بڑھاپے کی عمر، بہت کمزوری کی عمر کی طرف لوٹا دیا۔ پہلے اس کو دنیا میں بچہ کی حیثیت سے لایا، جوانی میں یہ بڑا خوبرو جوان تھا، اور پھر اس کو ہم نے بڑھاپے کی طرف بڑھا دیا، بڑھاپا اس پر آ گیا۔ یہ اسفل سافلین ہے، یہ ہے اس کی جسم کے اندر۔ بعض نے کہا کہ یہ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا لیکن پھر اس کو ہم نے جہنم کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو اس مقام پر ثم رددناہ اسفل سافلین ہے، پہلی آیت کے ساتھ اگر اس کو جوڑ کر پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا،
ہم نے اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو معزز و مکرم بنایا، اس کو عزت دی، اس کو کائنات دوسری کائنات پر فضیلت عطا کی، ہم نے اس کو یہ ساری فضیلتیں دی، لیکن اگر یہ ہمارا نہ بنے، اگر یہ ہماری عبادت نہ کرے، ہماری طرف توجہ نہ کرے، تو پھر ہم اس کو تمام مخلوقات سے بدترین بھی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے ایک درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو دل و دماغ دیا سوچنے کے لیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام، فرمایا کہ یہ تو ڈھول ڈنگروں کی طرح ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، ان کو ہم نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور یہ جانوروں کی طرح بھی اپنی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے، فرمایا کہ یہ تو ڈھول ڈنگروں کی طرح ہے۔ اور آگے فرما دیا بل ہم اضل، بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے۔ ایک طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اگلی ہی آیت میں آ گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اپنی خوبصورتی کو یہ سنبھال کر نہ رکھے، اگر یہ ہمیشہ خوبصورت رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری تدبیریں ہیں، وہ اختیار نہ کرے، تو پھر یہ خوبصورت نہیں رہے گا بلکہ پانسا پلٹ جائے گا۔ اس کو شکل دی، اس کو عقل دی، اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب یہ انسان ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے، ان کا شکر نہ کرے یا ان کو غلط استعمال کرے، تو پھر انسان جو ہے وہ بدترین گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اور جانوروں سے بھی یہ بدترین کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ ایک درندے کی مثال لے لیں، ایک درندہ ہے، وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک وقت میں ایک جانور کو مارتا ہے، شیر ہے اور کچھ چیتا ہے یا فلاں ہے فلاں ہے، ایک وقت میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ ایک جانور، وہ قتل عام نہیں کرتا کہ پورے جنگل کے جانوروں کو مار کر رکھ لے اور پھر ایک ایک کر کے کھانا، ایک مارتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب تک دوبارہ بھوک نہیں وہ ایسا نہیں کرتا کہ سب کو مار کے رکھے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا، لیکن جب یہ پٹری سے اترا تو اس نے تباہی مچا دی، اس نے دنیا میں جہاں جہاں تک اس کا بس چلا، اس نے قتل و غارت، قتل عام کیا۔ اور درندہ کو اللہ نے ہاتھ دیے جن سے وہ یا منہ سے یا ہاتھ سے، دو چیزوں سے وہ شکار کرتا ہے، اور انسان عقل سے شکار کرتا ہے۔ عقل سے اس نے پنجہ مارا، کسی نے منہ سے پکڑا، ایک جانور مار لیا۔ انسان جب پٹری سے اترتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ کیا کر رہا ہے، اس نے عقل سے ٹینک بنائے، اس سے عقل سے جہاز بنائے، اس سے عقل سے بم بنائے، ہائیڈروجن بم آ گیا، ایٹم بم آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ ایک بم کہیں پھینک دیں تو اس علاقے میں سبزی اگنا بند ہو جائے، انسان کا گوشت پگھل پگھل کر اس کی باڈی سے زمین میں رس جائے۔ اس قسم کی خطرناک اوزار اور اس قسم کے خطرناک بم اب انسان بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا، اور جب یہ آباد ہونے کی بجائے، آباد کرنے کی بجائے اس طرح کی تباہ کاریاں مچائے گا، تو یہ احسن تقویم تھا، اب یہ اسفل سافلین میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، جب لوگوں پر ظلمن، لوگوں پر زیادتی کرتے ہوئے لوگوں کو تباہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، لیکن اگر یہ ہماری طرف توجہ نہ کرے، اگر یہ ایمان والا اور عمل صالح والا نہ بنے، تو پھر یہ اسفل سافلین ہو جائے گا، بدترین ہو جائے گا، سب گہرے کھڈے میں گرے ہوئے لوگوں سے بھی گہرے کھڈے میں چلا جائے گا۔ یہ وہ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے،
یہ وہ ہوں گے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے نہ ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ عصر میں بھی پہلے گزری یہ بات. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں 4 چیزیں بتائیں کہ اگر یہ 4 کام کوئی کرتا ہے تو وہ نقصان، خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں ہوتا. یہاں فرمایا کہ انسان بدترین پستیوں میں اتر جاتا ہے، اخلاقی طور پر انتہائی گراوٹ میں اتر جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر وہ ایمان والا ہو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے غیر منقطع مسلسل اجر و ثواب ہے. اگر ایمان والے ہوں اور عمل صالح والے ہوں تو وہ اسفل سافلین میں سے نہیں ہوں گے. اگر ایمان والے ہیں تو وہ ڈھول ڈنگروں میں سے یا ان کی طرح یا ان سے بدترین نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے گا غیر ممنون، غیر منقطع. مسلسل اللہ اپنی نعمتوں میں رکھے گا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں. کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ فرمایا کہ اگر وہ ایمان والا ہوگا، عمل صالح والا ہوگا تو اس کو ہم اجر دیں گے. فما یکذبک بعد بالدین. اے انسان، اب تمہیں کون سی چیز ہے جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تو آخرت کے دن کو بلا دے؟ تمہیں ہم نے پیدا کیا، تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا، تمہیں ہم نے نعمتوں سے نوازا اور تمہیں ہم نے عمل نیک ہونے اور ایماندار ہونے کی شکل میں پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. اب تمہیں ہم نے اتنا کچھ دیا ہے، کون سی چیز ہے تمہیں جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تو قیامت کے دن کو جھٹلا دے، قیامت کے دن کا انکار کر دے؟ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور انسان کی جو 2 قسمیں ہیں، انسان کی جو 2 قسمیں ہیں، نیک اور بد. عمل صالح کرنے والے جن کو آپ نیکوکار کہیں، اور دوسرے برے عمل کرنے والے جن کو آپ سیاہ کار کہیں. سیاہ کار بھی موجود ہیں، نیکوکار بھی موجود ہیں. اگر یہ آخرت نہ ہوتی، قیامت کا دن نہ ہوتا، کوئی حساب کتاب کا سلسلہ نہ ہوتا، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہوتا کہ ایک اپنی مرضی سے جیسے چاہے جو چاہے کرے؟ نہ مسجد کا علم، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ نیکی کا، اور دوسری طرف اس کے بالکل ایک برعکس آدمی ہے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہر کام کرتا ہے. ان دونوں کو اگر یہاں مرے اور ختم ہو گئے، اٹھنا نہیں، قیامت نہیں، جواب دہی نہیں، حساب و کتاب نہیں، تو کیا یہ انصاف کی بات ہوتی؟ نیک کام کرنے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کا عذاب اور برائی کی سزا دے گا. یہی انصاف ہے. اور اسی انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن ہمارے لیے مقرر رکھا ہے کہ وہاں میں اچھے اور برے سب حساب لوں گا. نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دوں گا، برے لوگوں کو برا بدلہ دوں گا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں، سارے امتیازات، تمہیں یہ سارے مقامات دیے، اس کے باوجود تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو. اس بات پر تمہیں کون آمادہ کر رہا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین. اے انسان، اب تمہیں دین کا معنی روز جزا، جس دن اچھے عمل کی اچھی جزا اور برے عمل کی بری سزا ملنے والی ہے. اے انسان، تمہیں اس دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، برانگیختہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورت کے آخر میں، آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ سوال کر دیا کہ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا
تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ عدل اور انصاف اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے۔ چھوٹے سے ادارے کا حاکم جو ہے، چھوٹے سے ادارے کا مدیر ہے، مینیجر ہے، اس کے اندر کام کرنے والے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کرے، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اگر کبھی مدیر کسی ایک آدمی کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جائے تو ہمارے دل اس کے خلاف بھر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر عدل و انصاف قائم کرنے والا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کا یہ جو سلسلہ ہے اتنا سا، برائی کرنے والے کو اس کی سزا نہ ملنے والی ہوتی اور نیکی کرنے والے کو اس کی جنت اور اچھی جزا نہ ملنے والی ہوتی، تو یہ انصاف کے خلاف ہوتا۔ اللہ رب العزت چونکہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، لہذا اس سے یہ ناانصافی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں بظاہر چھوٹی سی اور تھوڑے سے الفاظ کی صورت میں ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی کہ آخرت ہے، آخرت ہے، ایک دن آئے گا تمہیں تمہارے اچھے اور برے ہر کام کی جزا دی جائے گی، اچھے کام کی اچھی جزا دی جائے گی اور برے کام کی سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے یہاں جو کچھ چاہے کرتا رہے اور دنیا سے جائے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا، قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، مسلمین کو مجرمین کی طرح نہیں رکھیں گے، مسلمین کے ساتھ مجرمین کا ایسا سلوک نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کو ان کے عمل اور ان کے ایمان کے نتیجہ میں ہم نعمتوں سے نوازیں گے، اور وہ لوگ جو یہاں اس دنیا میں بے عمل رہے، بد عمل رہے، سی کار رہے، سیاہ کار رہے، ان کو ان کے برے عملوں کی سزا دی جائے گی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ بھی توجہ دلا دی کہ ایک دن آنے والا ہے، تم اس دنیا سے مر کر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے عقائد کے ضمن میں ایک اہم بات یہ کہہ دی کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کسی نے خیر و شر، اچھا برا جو بھی عمل کیا ہے، اس کا جواب اس میں دینا ہے، اور اس پر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جزا دی جائے گی۔ اور ایک بات جو مکی صورتوں کے ضمن میں پہلے بھی ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر عقائد کے مسائل جو تھے، ان عقائد کے مسائل کو سب سے زیادہ مکہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد جب عقائد کا معاملہ خوب مضبوط ہو گیا، عقائد کے معاملہ میں مسلمانوں کو اچھی طرح تعلیمات مہیا فرما دی، اس کے بعد احکام شروع ہوئے، اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس وقت احکام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے